اور ایک 7واں نمبر ہے، آج ہم سارے کے سارے اس نمبر کو بھولے ہوئے ہیں، لا یعنی وہ باتیں جن کے کرنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ان باتوں کو ہم لا یعنی کہتے ہیں، اور یہ باتیں لا یعنی میں داخل ہیں، اور اکثر یہ غیبت ہوتی ہے۔ اس سے پرہیز ہو، لا یعنی سے پرہیز ہو۔ صبح کو تہجد کی نماز پڑھ کے اس کے بعد بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے ساری کی ساری لا یعنی اور ساری کی ساری غیبت میں داخل ہوتی ہیں۔ فلاں کے حال احوال کا ہم پتہ کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جماعت والے بھی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی غیبت کرتا ہے۔ ایک بزرگ اللہ کے راستے میں تھے اور بیٹے کے ساتھ تھے، جماعت میں اٹھے، صبح کو تہجد کی نماز پڑھی، بیٹے نے کہا بابا یہ لوگ کیسے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اب انہوں نے صرف یہ جملہ کہا، بابا جی یہ لوگ کیسے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اب ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا آپ ان کا سونا آپ کی تہجد کی نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی ان لوگوں نے کسی کی لا یعنی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، یہ سو تو رہے ہیں، تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن انہوں نے کسی کا جو ہے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھ کے غیبت کر لی ہے۔ تو اس لیے اس پہ فکر ہو جائے، فلاں رشتہ دار نے ہمارے بارے میں یہ بول دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، کم از کم ہم یہ نیت کر لیں کہ جہاں پر غیبت ہو تو ہم کوشش کریں کہ اس کو روکیں، کہ یہ غیبت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہاں کوئی اچھی بات ہو رہی ہے ہم اس میں شریک ہوں، گھر والوں کو بھی اس میں شریک کریں، لیکن اگر کوئی غیبت ہے تو ہم اس کو روکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اور غیبت کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بری چیز ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور یہ لا یعنی اور یہ غیبت ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور یہ ساری صفات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں گی؟ اب ہم ان کو اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھیں گے، ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، ہم اس کو اپنا کام سمجھیں گے، ہم اس کو انعام سمجھیں گے، تو اللہ پاک اس کی حقیقت نصیب فرمائیں گے۔ نہ تو یہ بیانوں کا کام ہے، نہ تو یہ لکھنے کا کام ہے، اور نہ ہی یہ بہت بڑے بڑے وقت لگانے کا کام ہے، یہ تو اپنے بننے کا کام ہے، یہ تو اپنے بننے کا کام ہے۔ یہ کام اس کے لیے آسان ہے جو اپنے بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے یہ کام مشکل ہے جو دوسروں کو بنانے کے چکر میں ہے کہ فلاں بندہ بن جائے، فلاں تو نماز پڑھتا نہیں ہے، فلاں تو روزے میں گیا نہیں ہے امیر صاحب، میں کیسے جاؤں، فلاں عورت تو جا نہیں رہی ہے، میں کیسے جاؤں۔ جو دوسروں کے چکر میں ہوتا ہے اب وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ تو اس لیے تبلیغ کا کام تو اپنے بننے کا کام ہے، اپنی اصلاح کا کام ہے، اپنی فکر کا کام ہے۔ ہم نے 3 دن اللہ کے راستے میں گزارے، ہماری کیا فکر بنی، ہماری کیا سوچ بنی، ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کتنی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کتنے ہم نے سیکھے، ہم نے کتنا علم سیکھا ان 3 دنوں میں۔ گھر کے سارے کاموں سے اللہ نے ہمیں فارغ کیا، رشتہ داروں کے اس کے ساتھ بیٹھنے سے، گھر کی مصروفیات سے اللہ نے فارغ کر کے ہمیں اپنے راستے میں قبول کیا۔ ہمارے اندر ان 3 دنوں میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب فکر اس بات کی ہے، مذاکرہ اس بات کا ہے کہ یہ فکر لگ جائے، ہمیں یہ فکر لگ جائے، اور ہم نے کتنے دوسروں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا ہے، ہم نے ان کو کتنے فضائل سنائے ہیں۔ قیامت والے دن ایک شخص کے سامنے اعمالوں کے پہاڑ پیش کیے جائیں گے، وہ کہے گا اے باری تعالیٰ یہ میرے عمل تو نہیں ہیں، میں تو ایک غریب شخص تھا، میں تو ایک غریب مرد یا عورت تھی، تو یہ میرے تو نہیں ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تمہاری دعوت دینے سے یہ آدمی اعمال پر کھڑا ہو گیا، اس کے اعمال کے بقدر تمہارے اعمال نامے بھی ان کو درج کر دیا گیا۔ تو اس لیے جو ہے یہ دعوت جو ہے یہ ام الحسنات ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی ہماری وجہ سے دین کی محنت پر کھڑا ہو گیا، کسی دین کے ایک شعبے پر کھڑا ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اس کی ترتیب ہے، مستورات کے 3 سے روزے لگ جائیں تو وہ 15 یوم کے ارادے کریں، دل ہی دل میں ارادے بھی ہوں اور کاپی میں بھی نام لکھوائیں، دل میں ارادہ ہو اور پھر اللہ سے مانگنا ہو کہ یا اللہ ارادہ کرنا تو ہمارا کام ہے، لے کر جانے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ جن کے 15 یوم لگ چکے اب وہ چلے کا ارادہ کر لیں، جن کا چلہ لگ چکا
اب وہ اپنے مردوں کے ذریعے اب وہ جو ہے بیرون ملک کے لیے کوشش کر لیں. ساری دنیا کی انسانیت جو ہے پیاسی بیٹھی ہوئی ہے. ایک جماعت ہمارے گھر میں آئی, اس نے کارگزاری سنائی کہ ہماری ایک ملک میں تشکیل ہوئی اور وہاں پر ان مستورات کو اتنی زیادہ طلب تھی کہ ہم نے اپنی مستورات کی 2 جماعتیں بنائی. ایک جماعت دن کو بیٹھ کر ان کو دعوت دیتی, جب وہ تھک جاتی تو رات کے لیے دوسری جماعت بیٹھتی, وہ ان کو دعوت دیتی. ہماری عورتیں دعوت دیتے دیتے سو جاتی اور وہ پھر ان کو جگاتی کہ کہتی بہنا دعوت دو, آپ چلی جائیں گی واپس اپنے ملکوں میں, یہ دعوت والے بول, یہ اللہ کی بڑائی کے بول سننے کے لیے ہمارے کان ترسے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کی بڑائی کے بولوں کو بولنا اور ان کو سننا اور دوسروں کو دعوت دینا اور ان کو اللہ کے راستے میں تیار کرنا, یہ ہمارا کام ہے. تو اس کے لیے تشکیل والوں سے گزارش ہے کہ اختلاط کر کے تشکیل کریں اور نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے. کم از کم سے روزے کی جماعت یہاں سے اللہ کے راستے میں نکل جائے, اس کے لیے کوشش بھی کریں اور سارے اپنے اپنے ارادے بھی فرمائیں.